70 کافر ہلاک ہوئے تھے بدر کے مارکے میں، اور ان 70 میں سے ایک روایت کے مطابق 36، ایک کے مطابق 38، یہ وہ تعداد تھی کفار کی جو مولا علی کی تلوار سے ہلاک ہوئی۔ اللہ اکبر، آدھے سے زائد مولا علی کی تلوار سے۔ سبحان اللہ۔ تو اب جب یہ جنازے پہنچے ہوں گے مکہ میں اور پوچھا گیا ہوگا کہ اس کو کس نے مارا؟ علی نے۔ اس کو کس نے مارا؟ علی نے۔ اس کو کس نے مارا؟ علی نے۔ تو علی کے خلاف بغض تو پیدا ہونا ایک فطری بات ہے، اللہ اکبر، کہ بھئی علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین کرام، ست شکر رب العالمین کا جس نے رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا۔ پروگرام امان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، جنگ بدر کی اپنی اہمیت ہے، اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع چونکہ 17 رمضان المبارک ہے تو جنگ بدر ہے۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ملک کے معروف عالم دین جناب محترم مفتی فیصل عزیز بندگی صاحب ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت، امان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ زہر نصیب۔ محترم یہ بتائیں، جنگ بدر کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ ہر جنگ کا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ غزوہ بدر کا پس منظر یہ ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مکے کی ٹیریٹری میں جو مظالم ہوتے تھے اس سے تو بچ گئے جی، لیکن مکہ اور اہل مدینہ ان کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی۔ جی، یعنی مدینے والے وہ چاہتے تھے حرم اقدس حاضر ہونا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اور خانہ کعبہ انتظامی اعتبار سے ان کے کنٹرول میں تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ قریش کی جو گزرگاہ تھی تجارتی، وہ شام اور یمن جو قافلے جاتے تھے سامان تجارت لے کے، وہ مدینے کے پاس سے گزرتے تھے، تو ان راستوں پر مدینے والوں کا کنٹرول تھا۔ تو اب ہوتا یہ تھا کہ وہ قریش والے مکے میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جو آتے ان کو روکتے، اور نتیجے میں صحابہ کرام ان کی حضور نے ایک ٹیم بنائی جو نگرانی کریں، جو قریش کے قافلے جا رہے ہیں ان پر نظر رکھیں، گزرنے والوں سے پوچھ گچھ بھی کریں۔ ایک قافلے کو روکا، اس سے پوچھ گچھ بھی کی، اور اس میں تکرار ہو گئی، اور اس میں ایک غیر مسلم مارا گیا، قتل ہو گیا۔ اب جب یہ اطلاع پہنچی مکہ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اب ہم انتقام لیں گے، ہم بدلہ لیں گے۔ ساتھ ہی ایک واقعہ اور ہوا کہ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ وہ گیا ہوا تھا یمن، وہ قافلہ آ رہا تھا، اور ابو سفیان کی سربراہی، ابو سفیان کی قیادت میں اطلاع ملی کہ راستے میں ایسا ایسا ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ کہیں ہمارا قافلہ نہ لوٹ لیا جائے۔ تو انہوں نے پھر وہ مکہ اطلاع کروائی کہ بھئی یہاں سے لشکر بھیجو جو ہمارے قافلے کو بحفاظت پہنچا دے۔ مکے سے لشکر تیار ہوا، اور ادھر یہ ابو سفیان کا قافلہ راستہ تبدیل کر کے یہ مکہ پہنچ گیا، اور مکے سے بھی لشکر روانہ نہیں ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اب ضرورت نہیں ہے کہ دوبارہ یہاں سے لشکر روانہ ہو، لیکن اسی وقت کئی لوگوں نے کہا کہ ابھی لوہا گرم ہے، ابھی تازہ تازہ واقعہ ہے، اور ابھی ہم یہ کرتے ہیں کہ لشکر بھی تیار ہے اور تجارت کر کے آئے ہیں، معاشی طور پہ بھی مستحکم ہے، تو کیوں نہ ایک فیصلہ کن مارکہ ہو جائے۔ اور وہ فیصلہ کن مارکے کے لیے یہ مکے سے روانہ ہوئے، اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حکمت عملی کہ جب حضور کو یہ اطلاع ملی کہ مکے سے وہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے، تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انتظار نہیں کیا کہ جب وہ مدینہ آئیں گے تو پھر ہم مقابلہ کریں گے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام، وہ قلیل تعداد، یعنی اس جذبے کا عالم کیا ہوگا جس میں بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہمیں ساتھ لے جائیے، ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے۔ سبحان اللہ۔ ہر صحابی کا جذبہ دیدنی جب یہ یہاں سے نکلے، اب راستے میں یہ مقام تھا بدر، جہاں سے ان لوگوں کو آنا تھا مکہ۔ تو بدر میں اس سے پہلے کہ کفار پہنچتے صحابہ کرام پہنچ گئے،
اور یہیں سے یہ گزرگاہ تھی. اب یہ رسول اکرم کی حکمت عملی تھی کہ آپ نے اوپر پہاڑیوں پر بھی مورچے بنا لیے, نیچے بھی آپ نے پہلے جگہیں بنا لی کہ جہاں سے دشمن پر حملہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک جنگی حکمت عملی بھی تھی. اور جب مارکا ہوا اس سے پہلے ایک ایسی دعا حضور نے فرمائی جو کسی غزوے سے پہلے نہیں ہے کہ اے اللہ اگر کل یہ مٹھی بھر چند مسلمان اگر کل ناکام ہو گئے, اللہ تو اے اللہ پھر تیرا کوئی زمین پر نام لیوا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اے اللہ تو ان کو کامیاب کر دے, ان کو کامران کر دے. ایسی دعا پھر کسی اور غزوے کے لیے نہیں ہے. واہ. کیوں؟ اس لیے کہ جب کچھ بھی نہیں ہے تو صرف اللہ پر توکل رکھو. سبحان اللہ. اور جب دیگر جنگیں ہوئیں تو اس وقت مسلمانوں کے پاس کچھ اسباب تھے, تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا توکل اس وقت بھی اللہ پر تھا, لیکن کیونکہ مال و اسباب تھا اس لیے اللہ سے اس طرح دعا نہیں کی جس طرح یہاں کی. اور پھر نتیجہ یہی نکلا کہ بعد میں جب کفار پہنچے ہیں تو مسلمان پہلے سے موجود تھے, اور وہ 950 ان کی تعداد, یعنی 1000 کے قریب. ان کے پاس حربی سامان ہے, ان کے پاس تمام تر زرہ, بختر, تیر, نیزے, بھالے سب کچھ موجود. اس دور کے جتنی جنگی سامان تھے وہ سارے. اور یہاں کیا ہے 313 ہیں. 313 میں سے صرف 2 افراد ایسے تھے جن کے پاس گھوڑے تھے. اللہ اکبر. 313 میں سے صرف 70 اونٹ تھے. اللہ اکبر. اور ان تمام کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں. اوہو اللہ. یہ خالص جذبہ ایمانی کے ساتھ یہ لوگ پہنچے ہیں. اور پھر قرآن نے کہا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ, کہ تم یاد کرو کہ اللہ نے بدر کے میدان میں کیسی تمہاری نصرت کی, اگرچہ تم بہت کمزور تھے. اللہ اکبر. اللہ. تم بہت کمزور تھے لیکن اللہ نے کیسی مدد کی. اور وہ مدد ایسی تھی کہ اس میں فرشتوں کی جماعت آئی, اور فرشتوں کی جماعت نے مسلمانوں کا ساتھ دیا, اور فرشتوں کی جماعت نے اس میں مدد کی. اور اس میں ایک اور پہلو ہے کہ 70 کافر ہلاک ہوئے تھے بدر کے مارکے میں, اور ان 70 میں سے ایک روایت کے مطابق 36, ایک کے مطابق 38, یہ وہ تعداد تھی کفار کی جو مولا علی کی تلوار سے ہلاک. اللہ اکبر. آدھے سے زائد. آدھے سے زائد, یعنی چاہے 36 والی روایت لیجئے یا 38 والی روایت لیجئے, آدھے سے زائد مولا علی کی تلوار سے. سبحان اللہ. تو اب جب یہ جنازے پہنچے ہوں گے مکہ میں اور پوچھا گیا ہوگا کہ اس کو کس نے مارا, علی نے, اس کو کس نے مارا, علی نے, اس کو کس نے مارا, علی نے, تو علی کے خلاف بغض تو پیدا ہونا ایک فطری بات ہے. اللہ اکبر. کہ بھئی علی نے مارا, علی نے مارا, علی نے مارا. کیا اور جب وہاں کی خواتین نے کہا کہ تم تو اتنی بڑی تعداد میں تھے, تمہیں کیسے شکست ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ علی آ گئے تھے. انہوں نے کہا ایک علی اتنی بڑی تعداد کو کیسے شکست دے سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب جب جنگ ہو تو چل کر دیکھ لینا. واہ 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 واہ. اس لیے احد کے میدان میں خواتین بھی آئی تھیں. اللہ اکبر. واہ. بدر کے مارکے میں خواتین نہیں تھیں. زبردست. یہ دیکھنے کے لیے آئی تھیں کہ فرد لشکر کیسے ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا ہی خوبصورت آپ نے جملہ کہا. فرد لشکر کیسے ہو, لشکر کیسے ہوتا ہے. تو بدر کا مارکا وہ ایمانیات کا, عشق کا استعارہ ہے کہ کس طرح ایک قلیل تعداد ایک بھاری جذبے کے ساتھ مستحکم لشکر کو تہہ تیغ کر دیتی, نیست و نابود کر دیتی. سبحان اللہ. اچھا حضرت, آپ نے ایک بات کی, وہ بڑی اہم نقطہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. اچھا, دعا کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ فلاں کو یہاں کھڑا کر دیا, فلاں کو اسٹریٹجی, حکمت. جی. یعنی صرف دعا پہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے اس کو, دعا پہ صرف وہ نہیں رہے بلکہ عمل بھی کیا. بالکل. تو یہ ایک حکمت عملی تھی, اسٹریٹجی تھی, اور اس طرح ہم آپ سے کی ہر زندگی میں ہر پہلو میں حکمت عملی دیکھتے ہیں. تو یہ بدر میں خاص حکمت عملی کیوں اپنائی گئی, اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ بدر پہلا مارکا تھا جی, اور اس پہلے مارکے میں ایسی حکمت بنانی تھی کہ جس میں ہماری جو کم تعداد ہے وہ دشمن پر غالب آ سکے اور دشمن ہماری آبادی تک نہ پہنچنے پائے. ہدف یہ تھا. تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آبادی سے نکل کر
ایک تو ان کو روکا واہ اور جہاں دشمن کو پہنچنا تھا اس مقام پر پہلے سے پہنچ کر آپ نے مورچہ بندی کر لی. تو یہ وہ حکمت عملی تھی کہ جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ محفوظ رہا, مدینہ کی آبادی محفوظ رہی. اور اس میں لیکن ایک واقعہ اس دوران ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غزوہ بدر میں نہیں آ سکے تھے. آقا دو جہاں نے ان کو مدینہ میں رہنے کی تلقین کی تھی کہ حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ ان کی طبیعت ناساز تھی. لیکن جس دن غزوہ بدر ہوا ہے اسی دن یا اس کے اگلے دن حضرت رقیہ کا وصال ہوا. اور جب صحابہ کرام اور آقا دو جہاں پہنچے ہیں تو حضرت رقیہ کا وصال ہو چکا تھا. اور یوں بدر کے اس واقعے میں حضرت عثمان شریک نہیں تھے لیکن انہیں شرکائے بدر میں شمار کیا گیا. سبحان اللہ. اور بدر کے مارکے سے ہی جڑا ہوا حضرت رقیہ کی رحلت کا واقعہ ہے. تو یقیناً یہ بتاتا ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کی ذات پر توکل کیسا ہے کہ جیسے اقبال نے کہا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, واہ واہ واہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. واہ واہ واہ. تو سپاہیوں نے بے تیغ لڑ کے بتایا ہے کہ کس طرح بے تیغ لڑا جاتا ہے. واہ سبحان اللہ. اچھا محترم یہ مجھے بتائیں کہ کچھ لوگ جو ہیں اسلام کے دشمن ہیں وہ الزام لگاتے رہے ہیں اور الزام لگاتے ہیں خاص طور پہ جنگ بدر کو لے کے کہ یہ جو ہے دیکھیں بھائی اٹیک کر رہے ہیں, اٹیکنگ ہے, یہ ڈیفینڈ تو نہیں کر رہے بلکہ اٹیک کر رہے ہیں, حملہ آور ہیں. تو یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ بدر جو ہے وہ حملہ تھا یا دفاعی پوزیشن تھی, دفاع کیا گیا تھا؟ دیکھیے جو حالات تھے ان حالات میں یہ حملہ تو کسی صورت بھی نہیں تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ادھر صحابہ کرام مدینہ منورہ سے بدر پہنچے, ادھر سے لشکر روانہ ہوا مدینہ منورہ کے لیے. وہ لشکر پہلے روانہ ہوا, اس کی مانیٹرنگ ہو رہی تھی. صحابہ کرام نے اس کو روکنے کے لیے بدر کا انتخاب کیا کہ وہ یہاں سے گزریں گے تو ہم ان کو یہاں پہ روک لیں گے. تو اس لیے اس کی نوعیت دفاعی ہے. پھر دوسری بات کہ جو قلیل تعداد ہے, اتنی قلیل تعداد بے ساز و سامانی کے عالم میں کہ حضور دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تو ان کی مدد کر دے, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے تیری مدد کے. تو جو حملہ کرنے والا ہوتا ہے وہ بے سر و سامانی میں حملہ نہیں کرتا, ایسے ہی بالکل تیاری کے ساتھ 313 کے ساتھ وہ حملہ نہیں کرتا. یہ دفاع تھا. اور جتنی جنگیں ہیں وہ دفاعی ہیں. ہاں اگر کہیں ایسا ہو کہ تلوار کے زور پر آپ کلمہ پڑھوائیں, تلوار کے زور پر علاقہ فتح کریں, تو یہ اسلامی جہاد نہیں ہے. اسلامی جہاد نہیں ہے. اسلام میں تلوار چلائی جاتی ہے امن کے قیام کے لیے. سبحان اللہ. واہ. کیونکہ کفار قیام امن کے لیے خطرہ تھے. تو یہ جو تلوار چلائی جا رہی ہے یہ امن کو تہہ تیغ کرنے کے لیے نہیں بلکہ امن قائم رہے, اس لیے تلوار چلائی جا رہی ہے. بہت خوبصورت پہلو. اچھا حضرت یہ بتائیں کہ مارکات تو اور بھی ہوئے ہیں, جنگیں اور بھی ہوئیں, لیکن جنگ بدر کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے, اس کی کیا وجہ؟ غزوہ بدر کو ایک خاص اہمیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ جب مدینہ منورہ پہنچے 2 ہجری میں یہ واقعہ ہوا ہے, ہجرت کے 2 برس بعد. غزوہ بدر میں جو شہداء شہید ہوئے ہیں انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد صرف تکالیف دیکھی ہیں. بعد میں اچھا وقت بھی آیا لیکن انہوں نے وہ اچھا وقت نہیں دیکھا. یعنی انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے لگژریز کو انجوائے نہیں کیا, انہوں نے صرف تکالیف جھیلی اور اسی حالت میں وہ شہید ہو گئے. اس لیے ان کی بڑی شان ہے. ہاں وہ بھی بعد میں اچھا وقت آیا, پھر مسلمانوں کو حکومت بھی ملی, اقتدار بھی مسلمانوں کا قائم ہوا, دیگر ریاستوں میں بھی اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں. لیکن ان شہداء کی قربانیوں کی ان کی کیا مثال ہو سکتی ہے جنہوں نے حضور پر حضور کے سپرد اپنا تن من دھن پیش کیا اور تکالیف جھیلیں, اپنا شہر چھوڑا, دوسرے شہر گئے اور اسی حالت میں پھر وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے. اس لیے بدر پہلا مارکہ ہے اور بدر ان لوگوں کی شہادت کا مارکہ ہے جنہوں نے صرف تکالیف دیکھی ہیں, اس لیے ان کی شان بڑی بلند ہے. سبحان اللہ. اچھا حضرت یہاں جو ہے وہ انصار صحابیوں کا بھی ایک بہت
ایک اہم رول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ مشورے بھی کیا کرتے تھے، اور پھر حضرت مقداد کی جو ایک تقریر ہے اس حوالے سے کوئی بات ہو جائے تو؟ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بدر کی حکمت عملی طے ہو رہی تھی تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے آقائے دو جہاں نے فرمایا کہ جنت مقداد کی مشتاق ہے، دنیا سبحان اللہ، جنت کی مشتاق ہے، جنت جس کی منتظر ہے وہ حضرت مقداد بن اسود ہیں۔ تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جو کہا ہم نے تسلیم کیا، آپ نے جو حکم جاری کیا ہم نے قبول کیا۔ یعنی یہ بتا رہے تھے کہ اب تک جو کچھ آپ فرما رہے تھے ہم من و عن اس کو تسلیم کرتے، اس پر عمل کرتے، آگے بھی جو آپ فرمائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، اگر اس راستے میں ہماری جان جاتی ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اس کے لیے آپ کے فرمان پر موجود رہیں گے۔ اور یہی جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ رسول اکرم پر فدا کیا اور اس میں اخلاص کے ساتھ عملی مثالیں قائم کی، تب جا کے بدر وہ مارکہ بنا کہ جس کی فتح کی بنیاد پر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ نے فتوحات کی بنیاد کی بات کی، جیت جو ہے نا یہ فطری عمل ہے، جیت انسان کے اندر جو ہے وہ اعتماد پیدا کرتی ہے، کانفیڈنس پیدا کرتی ہے، اور شکست جو ہے وہ مورال ڈاؤن کر دیتی ہے۔ تو حضرت اس جنگ کے بعد مسلمانوں کے اندر کیا اعتماد پیدا ہوا، اس کے دورس کیا نتائج نکلے، اور کفار کا جو مورال ہے وہ کس طرح ڈاؤن ہوا، کیسے ڈاؤن ہوا؟ کفار کو تو پہلے ہی اپنے ساز و سامان پر بھروسہ تھا، اور انہیں کفار کو ایک بات یہ پتہ چل گئی کہ مسلمانوں کو اتنا ہلکا نہیں لینا ہے، کیونکہ وہ پہلے اس معاملے میں سیریس نہیں تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ چھوٹا سا ایک گروہ ہے جو ہمارے پاس سے تو چلے گئے لیکن ہم کسی وقت بھی ان کو نعوذ باللہ ختم کر دیں گے۔ تو ایک تو ان کے اوپر ڈھاک بیٹھ گئی، اور دوسرا اثر بدر کے مارکے کا یہ ہوا کہ جو ایمان والے تھے ان کے ایمان اور پختہ ہو گئے، ان کے ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی مدد اترتے ہوئے دیکھ لی۔ واہ سبحان اللہ۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے اللہ کی مدد آتی ہے، کس طریقے سے اللہ کی نصرت آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بدر کے مارکے میں شہید ہوئے ان کا مقام تو بہت بلند ہے، جو بدر کے مارکے میں شریک تھے اور شہید نہیں ہوئے، ان بدر کے شرکاء کے جو فضائل ہیں وہ کبھی بھی ان شرکاء کو حاصل نہیں ہو سکتے جو بدر کے واقعے کے بعد ایمان لائے۔ واہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات۔ اچھا حضرت، اسیران جو بدر ہیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا ان کے ساتھ؟ اسیران بدر کے ساتھ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سلوک کیا جو ایک معلم کائنات کو کرنا چاہیے، سبحان اللہ، واہ، ایک محسن انسانیت کو کرنا چاہیے، سبحان اللہ، کہ ان سے فدیہ لیا جائے، اور اگر کوئی پڑھنا جانتا ہو، اس وقت مکے میں 17 لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، حالانکہ عرب بڑے فصیح تھے، بڑے بلیغ تھے، لیکن جو تحریر لکھنا اس سے 17 افراد واقف تھے۔ تو حضور نبی معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، واہ واہ، یہ تمہارا فدیہ ہے، واہ، اس کے بدلے میں تم کو رہا کر دیا جائے گا۔ واہ، یعنی علم کی اہمیت، واہ، اور یہاں پہ اس بات کا بھی خیال نہیں کرنا کہ جس سے علم لیا جا رہا ہے اس کا مذہب کیا ہے، واہ، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم تمہیں حاصل کرنا ہے، اگر وہ غیر مسلم سے حاصل ہوتا ہے تو اس کو حاصل کرو۔ کیا خوبصورت بات۔ آقا دو جہاں نے غیر مسلموں سے کہا کہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، اور پھر اس میں ایک اور خاص پہلو یہ کہ جب ایک ہار آیا کہ حضرت زینب، ان کے شوہر تھے ابو العاص، وہ بدر کے میدان میں آئے تھے۔ حضرت زینب حضور کی صاحبزادی سب سے بڑی، ان کے شوہر بدر کے میدان میں کفار کی طرف سے آئے تھے، اچھا، اللہ، کفار کی طرف سے آئے تھے۔ تو حضرت زینب نے مکہ معظمہ سے ان کی رہائی کے لیے اپنا ایک ہار بھیجا کہ یہ فدیے میں ابو العاص کو رہا کر دیں۔ تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب وہ ہار پیش کیا گیا تو آقا دو جہاں کی چشمان مقدس اشک بار ہو گئیں، اللہ، کیونکہ وہ ہار حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا تھا، اللہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہار تھا۔ تو حضور نے صحابہ کرام سے کہا کہ یہ خدیجہ کا ہار ہے، تم اگر کہو تو میں
ان کے شوہر کو اس شرط پر بغیر اس ہار کے میں اس شرط پر رہا کر دوں کہ جب یہ مکے پہنچیں گے تو یہ میری بیٹی کو مدینہ بھیج دیں گے، میری بیٹی کو پھر نہیں رہنے دیں گے اپنے پاس، کیونکہ اب وہ نکاح قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے وہ ہار قبول نہ کیا، ہار حضرت زینب کو واپس کر دیا، اور حضرت ابو العاص کے لیے صرف ایک شرط رکھی کہ آپ کی رہائی کی شرط یہ ہے کہ آپ مکہ جائیں، اور مکہ جانے کے بعد میری بیٹی کو روکیں گے نہیں، میری بیٹی کو مدینہ منورہ آنے دیں گے۔ اور آقا دو جہاں نے پھر چند صحابہ کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ مدینہ منورہ کی سرحد پہ پہنچ کے بنت رسول کو پوری تکریم کے ساتھ مدینہ منورہ لے کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات۔ اچھا حضرت، جاتے وقت یہ بتائیں کہ جنگ بدر میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، کیا سبق ہے؟ جنگ بدر میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، لیکن اس وقت جب تم اپنی حکمت عملی طے کر چکے ہو، اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکے ہو، تمہارے بس میں جو ہے وہ کر چکے ہو، پہلے پلاننگ کرو، اس پلاننگ پر عمل درآمد کرو، اور اس کے بعد پھر کہو کہ اے اللہ تو ہماری مدد کر دے۔ تو ایک تو یہ پیغام، دوسرا یہ پیغام کہ بھروسہ مال و اسباب پر نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ اس وقت ہونا چاہیے جب آپ اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت آپ کے وقت کا بہت شکریہ، بہت عنایت۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے ہر ایک مارکے میں، ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے پہلو میں بہت سارے سبق ہیں، بہت سارے پیغامات ہیں۔ آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔